بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا نکاح یعنی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیسے ہوا اور یہ نکاح کس نے کروایا اور مزید ان کی زندگی آگے کیسے گزری۔ وہ مدینہ جو ابھی ابھی اسلام کے نور سے جگمگایا تھا، جہاں ہر طرف ایمان کی خوشبو تھی، جہاں ہر گھر میں قرآن کی تلاوت گونجتی تھی اور جہاں ہر آنکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کو اپنی سب سے بڑی دولت سمجھتی تھی۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے ان کی پیاری زوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سایہ اٹھ چکا تھا۔ وہ غم کا عالم تھا کہ ہر پل ان کا دل ٹوٹتا، ہر لمحہ آنکھیں بھیگ جاتیں۔ یہ وہ وقت تھا جب دل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی تھا، مگر زبان پر شکوہ نہ تھا۔ وہ صبر اور رضا کے پیکر بنے ہوئے تھے۔ ایسے میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دینے کا ارادہ فرمایا۔ سوچئے یہ کتنا بڑا شرف تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی بیٹی کا رشتہ ایک ایسے شخص کو پیش کریں جو حیا، ایمان اور شرافت میں سب سے آگے تھا۔ مدینہ کے اس زمانے کا گھر کچھ ایسا تھا کہ کچا اور سادہ، مٹی کی دیواروں سے بنا ہوا، چھت کھجور کی شاخوں سے اور لکڑی کے تنوں سے ڈھکی ہوئی، زمین پر بچھا ہوا سادہ سا چٹائی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی ہے، دروازے سے آتی دھوپ کی کرنیں اور باہر ہلکی سی ہوا میں جھومتے کھجور کے درخت۔ یہی تھا اس پاک نکاح کا منظر۔ محفل میں چند قریبی صحابہ موجود تھے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اور چند اور صحابہ۔ سب کے چہروں پر خوشی اور سکون کی لہر تھی۔ وہ سب جانتے تھے کہ یہ نکاح تاریخ اسلام کا ایک سنہری باب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح پڑھایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادب اور حیا سے سر جھکائے بیٹھے تھے، مگر دل میں شکر کا سمندر موجزن تھا۔ ان کے کانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ گونج رہے تھے اور آنکھوں میں وہ منظر بس رہا تھا کہ اب وہ دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے داماد بن چکے ہیں۔ حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کے پیچھے سادہ لباس میں موجود تھیں۔ ان کے دل میں بھی خوشی اور سکون تھا کہ ان کی زندگی ایک ایسے شخص کے ساتھ جڑ رہی ہے جو حیا اور ایمان میں بے مثال ہے۔ جب نکاح مکمل ہوا تو کمرے کا ماحول بدل گیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے فرشتے اس نکاح کے گواہ بننے کے لیے اتر آئے ہوں۔ سب کے دلوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں سے وہ جملہ نکلا جو تاریخ کا حصہ بن گیا: اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں اس کا نکاح بھی عثمان سے کر دیتا۔ اسی دن سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ذوالنورین رکھ دیا گیا، یعنی دو نوروں والے، کیونکہ ایک ہی شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیاں ملنے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ اعزاز نہ کسی کو پہلے ملا، نہ قیامت تک کسی کو ملے گا۔ نکاح کے بعد زمانہ آتا ہے غزوہ احد کا۔ یہ سن 30 ہجری کا زمانہ ہے۔ مدینہ منورہ کی فضاؤں میں پھر ایک معرکہ برپا ہونے والا ہے۔ قریش مکہ بدلے کی آگ میں جل رہے ہیں۔ بدر کی شکست نے ان کے دلوں کو زخمی کر دیا ہے۔ اب وہ اپنے پورے زور و تکبر کے ساتھ مدینے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ مسلمانوں کا قافلہ بھی تیار ہے۔ مدینے کی گلیوں میں جذبے کی تپش اور دعاؤں کی صدائیں سنائی دے رہی ہیں۔ ہر چہرہ پر عزم ہے، ہر دل ایمان کی روشنی سے منور ہے۔ احد کا پہاڑ سر اٹھائے کھڑا ہے۔ اس کے دامن میں مسلمان اپنی صفیں ترتیب دے رہے ہیں۔
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को हिदायत दे रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से ये अल्फाज निकल रहे हैं, हम पीठ नहीं दिखाएंगे। पहाड़ के दामन पर रहने वाले तीर अंदाज अपनी जगह से ना हटना। फ़ज़ा में संजीदगी है, हर तरफ दुआओं की सरगोशियाँ हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उस लश्कर का हिस्सा हैं, सफ़ेद और हल्के खाकी लिबास में, हाथों में ढाल और तलवार लिए, नज़रें झुकी हुई, दिल में अल्लाह पर तवक्कुल है। वह जानते हैं कि ये जंग सिर्फ़ ज़मीन के लिए नहीं बल्कि ईमान और बातिल के बीच है। लेकिन इसी दौरान तकदीर का एक सख्त इम्तिहान उनके नसीब में लिखा है। इब्तदा में मुसलमान गालिब आते हैं, कुरैश पीछे हटते हैं, मुसलमानों की तकबीरें गूंजती हैं। लेकिन जब पहाड़ पर मौजूद तीर अंदाज अपनी जगह छोड़ देते हैं तो कुरैश के लश्कर को मौका मिलता है। पीछे से अचानक हमला होता है, मैदान में एक भूचाल सा मच जाता है, मुसलमान बिखरने लगते हैं, कुछ शहीद होते हैं, कुछ ज़ख्मी और कुछ घबराहट में पिस्पा हो जाते हैं। इसी भाग दौड़ के आलम में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी घबराहट में पीछे हट जाते हैं। वह अपने दिल में शर्मिंदा हैं, आँखों में आंसू हैं। उनका दिल कह रहा है, या अल्लाह, ये लम्हा मेरा कमज़ोर लम्हा है, मैं आपकी राह से मुँह नहीं मोड़ना चाहता था, लेकिन मेरा कदम डगमगा गया है। बाद में जब मुसलमानों का हौसला वापस आता है और वह दोबारा जमा होते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को तसल्ली देते हैं। उनमें से एक हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हैं। लोग सवाल करते हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में यह फरमाते हैं, उस्मान पर कोई इल्ज़ाम नहीं, अल्लाह ने उन्हें माफ़ फरमा दिया है। यह अल्फाज हज़रत उस्मान के दिल पर ऐसे उतरते हैं जैसे मरहम। उनका दिल मज़ीद आजिज़ी और अल्लाह की मोहब्बत से भर जाता है। यह वाक़या हमें यह सिखाता है कि सहाबा कराम भी इंसान थे, उनसे भी कभी कभार लग़ज़िश हो जाती थी, लेकिन उनकी नीयत, उनकी मोहब्बत और उनका ईमान हमेशा उन्हें अल्लाह की रहमत के करीब ले आता था। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए ये लम्हा एक अजीम सबक था और उन्होंने ज़िंदगी भर इसके बाद सब्र, इस्तिकामत और कुर्बानी की वह मिसालें कायम की जिन्हें आज भी उम्मत याद करती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग़ज़वा उहद का वाक़या कैसे पेश आया और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का उसमें क्या किरदार था। ज़रा लम्हा भर के लिए अपने दिल और दिमाग को 7वीं सदी में महसूस कीजिए।